اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کا مقام اور مرتبہ۔ علماء اپنی قوم و ملت کا دماغ ہوتے ہیں، ان کی قول و فعل تعمیر ملت کا سنگ بنیاد ہوتے ہیں۔ لوگ مذہبی معاملات میں علماء کی آنکھوں سے دیکھتے، علماء کے کانوں سے سنتے اور انہی کے دماغ سے سوچتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں علماء کا وجود ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا کرے اور نیک کاموں کا حکم دیا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام کو مسلمانوں میں بہت بلند اور عظیم الشان مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ علماء کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام پیغمبرانی اعظام کا بنیادی منصب وہ معلم اور عالم کا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے فضیلت چاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا وارثہ دراہم اور دنانیر نہیں بلکہ وہ علم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عالم دین سے مصافحہ کرنا میرے ساتھ مصافحہ کرنا ہے۔ عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھنا میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اور عالم دین سے ملاقات میرے ساتھ ملاقات کے مترادف ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے مگر چند چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی اطاعت اور عالم دین یا طالب علم۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین علماء کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔